He is the one who sponsored me. تو میں پاکستان سے مائکروبیولوجی میں MSc کر کے آیا تھا اور ارادہ تھا PhD کرنے کا. تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ there is another option I want you to think over. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہاں MD کی جا سکتی ہے with the qualifications what you have. So I was a little scared at that time. However, he convinced me. So I went for MD program. MD program جو ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے. جب میں کنونس ہو گیا کہ ٹھیک ہے مجھے MD کرنی ہے تو then I told myself کہ اب اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے مجھے. I started and آپ یقین کیجئے کہ پورے 3.5 سال میں صبح 8 بجے گھر سے نکلتا تھا, یونیورسٹی میں جو کلاسیں اٹینڈ کی باقی سارا ٹائم لائبریری میں. Before even I graduated and got degree, I had passed all those exams which are essential or prerequisite for the residency training programs. تو اللہ کے فضل سے پہلے سال ہی مجھے ریزیڈنسی مل گئی اور یوں پھر یہاں ڈاکٹری کے سفر کا آغاز ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ ڈگری آپ نے کس کالج سے حاصل کی؟ ساؤتھ امریکہ میں کچھ میڈیکل سکولز ہیں جو امریکن گورنمنٹ ان کو تسلیم کرتی ہے. تو I went to one of those programs. وہاں ہوتا یہ ہے کہ جو کریکولم ہے وہ بھی انگلش میں, پروفیسرز بھی انگلش میں پڑھاتے ہیں, اور جو پروفیسرز یوزولی they are graduated and post graduated from United States. تو بیسک سائنسز کرنے کے بعد you come back to United States and you do your clinical rotations in United States. Okay. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ کریبین سے کیا ہے؟ ہاں جی. ماشاء اللہ. اوکے. تو اس کے بعد پھر ریزیڈنسی حاصل کی اور ہاں جی میں نے ریزیڈنسی میں نے ڈاؤن اسٹیٹ میڈیکل سینٹر کے پروگرام سے کی. اس کے بعد میں فیلوشپ کے لیے چلا گیا جو آئنسٹائن کا پروگرام ہے, اور وہاں سے فیلوشپ کرنے کے بعد میں یہاں نیوبرگ میں آ گیا سیدھا, اور یہاں آ کے پھر میں نے پریکٹس شروع کی. تو کب آپ نے یہ پریکٹس شروع کی؟ 1993 میں. نیوبرگ میں؟ نیوبرگ میں. تو نیوبرگ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو جو کچھ دیکھتے ہیں اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے بھی میری زندگی میں 3-4 لوگوں کا بہت اثر ہے. فرسٹ آف آل مائی مام who always wanted to see me a doctor. اس کے بعد میرے خالو ہیں جو پاکستان میں ہیں, he was ہیڈ ماسٹر in a school. تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے ہمارے ساتھ, اوور ٹائم کلاسیں لینا پڑھانا. اس کے بعد میرے انکل آ جاتے ہیں دونوں, اسلم چودھری اور انور چودھری. انہوں نے جو میرے انکل انور چودھری ہیں, he is the one who actually guided me and advised me to start a practice. اچھا. تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے بالکل اپنی فیلوشپ کمپلیٹ کرتے ہی آپ نے اپنی پریکٹس شروع کر دی ذاتی؟ ہاں جی. ہوا یوں کہ میرے انکل کے دوست ہیں پلمونالوجسٹ بنگھمپٹن میں. تو when I was doing my fellowship, he wanted me to come to join with him. تو میں ان کو ملنے کے لیے جا رہا تھا اور جگہ دیکھنے کے لیے جا رہا تھا.
تو راستے میں میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شکاری, انہوں نے مجھے کال کیا کہ میں جاتے ہوئے لنچ ان کے ساتھ کروں, اور دوسرا یہ بھی کہا کہ یہاں بھی اپرچونٹی ہے تو آپ یہاں بھی دیکھ لیں. تو یقین مانیے کہ جب میں آیا ان کے ساتھ لنچ کیا, انہوں نے مجھے یہاں گھمایا پھرایا. اس کے بعد میں برگمپٹن گیا تو برگمپٹن پسند ہی نہیں آیا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہڈسن ویلی میں رہوں گا. اچھا, اور جب سے آپ ہڈسن ویلی میں موجود ہیں؟ جی, اللہ کے فضل سے یہی ہیں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. اب جو آپ کی پریکٹس ہے وہ کس نہج پہ اور کس مقام پہ ہے؟ 92 سے لے کے ڈیفینیٹلی بڑا لمبا پیریڈ ہے. ماشاء اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. میں نے کبھی یہ چیزیں خواب میں بھی نہیں سوچی تھی. پریکٹس کا یہ حال ہے کہ اللہ کے فضل سے کبھی مطلب پیشنٹس کی کبھی کمی نہیں رہی. میں پلمنری ڈسپلن میں کام کرتا ہوں اور کریٹیکل کیئر میں. صبح آدھا دن میرا ہسپتال میں گزر جاتا ہے اور اس کے بعد آدھا دن میرا آفس ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ سے پریکٹس بہت ہی اچھی جا رہی ہے, بہت ہی اچھی جا رہی ہے. جتنا شکر کروں میں اس رب کا کم ہے. وہ کم ہے. آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کا اپنا اون کلینک ہے, اپنا اون. میں نے پہلے دن سے ہی اپنی پرائیویٹ پریکٹس شروع کی, اپنا کلینک کھولا, اور پہلے دن سے ہی یہاں رواج یہ ہے کہ ایوری باڈی ہو اسٹارٹس اے نیو پریکٹس, کیونکہ پہلے دن سے تو پیشنٹس نہیں مطلب جمع ہو جاتے, پیپل گو فار مون لائٹنگ. لیکن آپ یقین جانیے کہ یہاں جو 2-3 دوست تھے, کچھ ان کی وجہ سے, کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے, آئی ڈیڈ ناٹ گو فار ایون سنگل ڈے فار مون لائٹنگ. ڈاکٹر صاحب, یہ تو بات ہی ہو گیا کہ پروفیشن کی ماشاءاللہ اچھا کام چل رہا ہے آپ کا. ڈیفینیٹلی آپ کی پاکستان کی جو تعلیم ہے وہ کام آئی, آپ کے فاؤنڈیشن تو وہی ہے نا. جی ہاں, بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور تو کوئی آپ کا تجارت نہیں ہے سائڈ میں, اور تو کوئی بزنس نہیں کرتے ہیں آپ؟ نہیں, میں اور کوئی بزنس نہیں کرتا. It's only business you do medicine. The only business I do medicine, and rest of the time I spend with my family. ڈاکٹر صاحب, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ مختلف آرگنائزیشن میں بھی اپنا کچھ رول ادا کر رہے ہیں, جس میں اپنا بھی ہے اور امریکن آرگنائزیشنز بھی ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا کچھ ہمیں اپنی اس کی ہائی لائٹ دیں گے کچھ؟ اللہ کے فضل سے دوستوں کا ٹرسٹ ہے, اور کچھ اپنا بھی میرا انٹرسٹ ہے. تو اس وقت میں اپنے جو ہاسپٹل ہے اس کا چیئرمین ہوں ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کا. اس کے علاوہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جس کو اپنا کہتے ہیں, ایوری باڈی از ویل اویئر آف. Actually that is the only biggest organization in the United States right now. تو اس میں شروع سے ہی ایکٹیو ہوں. پہلے میں اپنے نیو یارک اسٹیٹ چیپٹر کا پریزیڈنٹ تھا. آج کل میں ہوٹل سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین ہوں پچھلے 3 سال سے, اور ابھی میں جو انٹرنیشنل ٹور کمیٹی ہے اس کا چیئرمین ہوں. اور اللہ کے فضل سے اگلے سال ہم ایک اپنا کا ٹور لے کے جا رہے ہیں آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ. اس کے علاوہ میں اللہ کے فضل سے جو نیو یارک اسٹیٹ ہے اس میں ایک ادارہ ہے OPMC. اوکے. یہ آفس آف پروفیشنل مس کنڈکٹ کا آفس ہے, تو اس میں بھی اللہ کے فضل سے میں ڈائریکٹر ہوں. اینی ادر آرگنائزیشن؟ دوسری پروفیشنل آرگنائزیشن ہے جیسے امریکن کالج آف چیسٹ فزیشنز, میں اس کا ممبر ہوں, اور امریکن میڈیکل ایسوسیشن کا ممبر ہوں, اور ان میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہوں. اچھا, تو یہ تو آپ کی پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہو گئی. ہاں جی. آئی نو اپنا از آلسو ویری بگ ایکٹیویٹی. جی. ہاں جی. آئی نو اپنا ہے. ناظرین, ماشاء اللہ یہ چیئرمین کمیٹی ہیں جن کا ٹرپ ہے آسٹریلیا کا انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. یہ اور ماسٹر